بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 831 دن ہو چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، 3 سال سے مسلسل عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں عاصم منیر کی جو یہ رجیم ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے قید میں اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور تقریباً 9 ماہ سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ نہ انہیں ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ نجی ڈاکٹروں سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ان کے وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنا کر بھیجا گیا عدالت کی طرف سے عمران خان کے بارے میں کہ معلومات کر سکیں کہ ان کی آنکھ کی بینائی کیسی ہے، اور جو رپورٹ جمع ہوئی عدالت کے اندر اس میں بتایا گیا کہ 85% عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں کرایا جاتا، جو فیملی چاہتی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے، اور کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے، ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں، ان کی فیملی، ان کے وکلا اور ان کے نجی ڈاکٹروں کی موجودگی میں۔ لیکن عاصم منیر کے بارے میں جو عمران خان کہتے رہے کہ یہ تمام جو ہے وہ ذہنی مریضوں کا ایک ٹولہ ہے، آج سچ ثابت ہو گیا کہ پاکستان سے بڑی جو ہے وہ عاصم منیر کی انا ہے، اس کی خودسری ہے، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا جو ایک نمونہ پیش ہو رہا ہے پاکستان میں، اب یہ جو ہائبرڈ نظام لا کر فیلڈ مارشل اپنے آپ کو بنا کر عاصم منیر جو ظلم اور جو زیادتیاں کر رہا ہے، اور جس طرح عوام کو بوٹوں کے نیچے کچلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جمہوریت کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے اکھاڑ کے سسٹم سے باہر پھینک دیا ہے، فارم 47 کے ذریعے جتایا جا رہا ہے، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے حق کے لیے، سچ کے لیے، اس کو کچل دیا جاتا ہے، اور یہ نظام اپنی موت خود مر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنے طاقت میں آنے کے باوجود لوگوں کو 9 مئی کو جو ڈرامہ رچا کے گولیاں ماری گئیں، پھر جو ہے 26 نومبر کو نہتے معصوم نوجوان جو پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے تھے، جو پرامن تھے اور ایک آئینی احتجاج کرنے آئے تھے، انہیں ڈی چوک پہ سروں پر اور سینوں پر گولیاں مار دی گئیں، اور اس کے بعد ان کی لاشیں تک نہیں دی گئیں کہ جب تک وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر نہیں دیں گے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں، کسی عدالت میں کوئی کیس نہیں کریں گے۔ تو یہ ظلم ہم سب نے دیکھا، مرید کے اندر کچل دیا، وہاں پر بھی لوگوں کو شہید کر دیا، اور اب آزاد کشمیر میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف، اور عمران خان صاحب کو آخر کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ آخر وہ کیا وجوہات بنی جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی، اور وہ جو اصولوں کی سیاست عمران خان کر رہے تھے، کیا وہ اصول آج ان کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے؟ تو آج جو ہے وہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے انٹرویو دیا ہے CNN کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے سب کچھ بتایا کہ سیاست کے اندر لوگ جیلوں میں جاتے ہیں۔ جب عمران خان کو شروع میں جیل میں ڈالا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، لیکن عمران خان اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور ہم سے جب بات کرائی جاتی ہے، کبھی صبح صبح 4 بجے کسی عام نمبر سے واٹس ایپ پہ کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو فون ایک دم کاٹ دیا جاتا ہے، اور اب تو انہوں نے کہا ہے کہ 5 ماہ سے ہماری کوئی بات ہی نہیں کرائی گئی۔ حالانکہ عدالت نے جو ہے وہ خود ایک شیڈول جاری کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہر ہفتے عمران خان کے اپنے بیٹوں سے بات کرائی جائے گی، ان کی فیملی ملنے آئے گی، وکلا آئیں گے، سیاسی قائدین آئیں گے، لیکن اس ملک کے اندر عدالتیں کہاں ہیں؟ عاصم لاء جب لگا ہوا ہے، میں آپ کو ہمیشہ سے بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو ہے وہ یہ
سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سیاست کے پردے سے ہٹا دیں گے، عمران خان صاحب کی تصویر نہیں آ رہی، عمران خان صاحب کی آواز بند کر دی گئی، عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ چلایا جاتا تھا، جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے جیل ملنے کے بعد آتا تھا تو وہ تمام باتیں جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے شائع کر دی جاتی تھیں، اور جو اتنا خوف تھا، آپ دیکھیں عمران خان کہ ایکس اکاؤنٹ سے جو خبر آتی تھی وہ پورا پاکستان شیئر کرتا تھا۔ جو پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اندازے لگائے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پردہ سے ہٹا دیں گے، اور اس کے بعد جس طرح ہمیشہ سے آتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں ایک سیاستدان کو، تو 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست کے پورے پردے پر چھائے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کی سیاست کا محور عمران احمد خان نیازی، قیدی نمبر 804 ہے۔ بات عمران احمد خان نیازی سے شروع ہوتی ہے اور عمران احمد خان نیازی پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر لیں، ہم نے سب کچھ جبر، ظلم، زیادتیاں، بربریت، فرعونیت، ہر چیز ہم نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح یزیدیت کی گئی، اور نہیں نکلنے دیتے عوام، نکلتی ہے پھر نکلتی ہے، جڑی ہوئی اپنا رشتہ جوڑا ہوا ہے عمران خان صاحب سے۔ قوم نے پہلے 10 اپریل 2022 کو نکلی، پوری پاکستان میں عوام، پوری دنیا میں اوورسیز نکلے، اور اسی طرح عمران خان صاحب جب قید میں تھے اور انہوں نے پارٹی کا نشان چھین کر جب دیکھا کہ قیادت بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، چھوڑ دیا ہے بہت سے لوگوں نے، اور اب جو ہے وہ لوگ ڈر گئے ہیں، خوف بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں، تو انہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان کرایا، اور سمجھ رہے تھے کہ شاید عوام اب نہیں نکلیں گے عمران خان کے لیے، لیکن پاکستان کی عوام نے رشتہ اور مضبوط کیا۔ 8 فروری 2024 کو عمران خان کے نام پر آلو، بینگن، چمٹا، عجیب عجیب جو نشان انہوں نے دیے تھے، اس پہ مور لگا کر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو عمران خان کے حمایت یافتہ تھے، 200 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں جتوائی تھیں، 2/3 میجورٹی دی، ان کی جو ہے وہ ان کے ہوش اڑ گئے، اور انہوں نے اگلے دن فارم 47 بنا کر جو ہے وہ چوروں کو، لٹیروں کو، جن کو مسترد کر دیا تھا عوام نے، ان میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم صفدر، ساری پیپلز پارٹی کی قیادت، نون کی جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، صرف اور صرف ایک عمران خان کے نام پر جو بھی کھڑا تھا حمایت یافتہ، اس کو ووٹ لوگوں نے ڈالے، اور ان کے ووٹوں پر جو ہے وہ شب خون مار کر، لوگوں کی رائے کو بوٹوں سے جو ہے کچل کر، انہوں نے جو ہے وہ 2 نمبر ہیبرڈ نظام لایا، جس میں دوبارہ سے شہباز شریف کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا گیا، 2 صوبے پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان دے دیا گیا، گورنرشپ دے دی گئی، سینٹ کا چیئرمین دے دیا گیا، اور آصف علی زرداری مسٹر 10% کو اٹھا کر دوبارہ پاکستان کا صدر بنا دیا گیا، جعلی ووٹوں سے۔ پہلے اسمبلیاں بنائی، پھر جعلی ووٹوں سے جو ہے ان لوگوں کو سروں پر مسلط کر دیا، اور خوشیاں منائیں، اور DGISPR نے کہا جی اب جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، اب یہ آ گئی حکومت، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی باندی بند کر ہم سب نے دیکھا کہ بڑا خوش کرنے کی کوشش کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کے پاس بار بار حاضریاں دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریئل ارتھ منرل ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں جو ہے وہ بلگرام ایئر بیس آپ کو دلا دیں گے، اور کبھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان کے اندر